باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں کلمات قصار کے حوالے سے آپ سب کے مومنین سامعین ناظرین کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج امام علیہ السلام کا وہ فرمان اس میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں البخل عار والجبن منقصر، یعنی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بخیل ہونا ننگ و عار کا باعث ہے، شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ انسانی اخلاقی اگر پہلو کو دیکھا جائے تو انسان کی شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ بخیل ہونا یعنی اگر سادہ سا الفاظ میں بتایا جائے، کنجوس یعنی انسان کا مالی لحاظ سے جو ہے وہ اگر اس کے پاس موجود ہو، مال موجود ہو اور انسان اس کو خرچ نہ کرے، مولا کی نگاہ میں وہ جو ہے وہ بخیل شمار ہوگا، کنجوس شمار ہوگا۔ اور اس بخیل کی بھی اگر دیکھا جائے اردو حوالے سے، کنجوس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی بھی وہ کہتے ہیں ایک کنجوس جو ہوتا ہے کہ جو خود جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ لگاتا ہے، اوروں کو نہیں دیتا۔ ایک کنجوس وہ ہوتا ہے کہ جو نہ اوروں کو دیتا ہے اور نہ ہی خود پہ لگاتا ہے۔ لیکن یہاں مولا علیہ السلام اس بخیل کو اس زمرے میں لے کے آ رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ بخیل کس کو کہا جاتا ہے۔ بخیل کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ اس کی کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادہا، اگر کسی کو پہچاننا ہو، کسی کلمے کو، کسی بھی اس کو آپ ضد کے ذریعے سے جو ہے وہ پہچانیں۔ بخیل کا جو مد مقابل چیز ہے وہ ہے سخی ہونا۔ یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان جو ہے وہ سخی ہو، بخیل نہ ہو، پیسے کو جو ہے وہ جمجور نہ کرے۔ لیکن اگر سخاوت اس زمرے میں ہو، اگر اس کی جو حد اوسط برقرار رہے سخاوت کی، تب جا کر اس کے اوپر جو ہے وہ سخاوت والا عنوان فٹ آتا ہے۔ لیکن دیکھنے میں ہمارے معاشرے میں جو چیز آتی ہے وہ انسان جو ہے وہ سخی آپ کہنے تو دور کی بات، بعض اوقات اس کو اسراف یعنی تبذیر، فضول خرچی والا معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر انسان حد سے بڑھ جائے پھر وہ سخی نہیں رہتا، اسراف والے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر اس کا حد پائن دیکھا جائے تو اس زمرے میں اسی کو بخیل کہا جاتا ہے۔ بخیل کے جہاں انسان کے پاس پہلی بات ہے کہ اس کے پاس بچت ہو، مال ہو اس کے اخراجات سے بڑھ کر، تب جا کر وہ زمرے میں آئے گا کہ جہاں انسان کا جو ہے وہ پہلا موقع اور محل دیکھا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اگر سامنے والا مستحق ہے اور ضرورت بھی ہے اور مومن اس کے اوپر خرچ نہ کرے، ایک مومن کے علم میں آ جائے، موقع محل بھی ہو اور اس سے پتہ بھی ہو کہ ضرورت بھی ہے فلاں شخص کو، فلاں فقیر کو، تو وہاں ضروری ہے کہ وہ انسان مال کے ذریعے سے وہ اعانت مدد کرے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو مولا کی نگاہ میں جو ہے وہ بخیل شمار ہو۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مومن جو ہے وہ موقع بھی دیکھے، اس کے محل کو بھی دیکھے، اور اگر وہ بندہ ضرورت مند بھی ہے اور پھر بھی وہ اس کی مدد اور اعانت نہیں کر رہا تو وہ کنجوس اور بخیل ہے۔ مولا فرماتا ہے کہ جو بندہ خود ایک اخلاقی پہلو کو اگر مد نظر دیکھا جائے تو وہ انسان ننگ و عار کا باعث ہے، شرمندگی کا باعث ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں والجبن منقصر، یعنی بزدلی جو ہے وہ انسان کا ایک نقص ہے۔ بزدلی بھی اون مانا کہ انسان کے جہاں اس کو خداوند منان نے جو قوت دی ہے، قوت غضب دی ہے، غصے والا جو انسان کو آتا ہے بعض اوقات، اگر انسان اس کی لمٹ میں رہے تو پھر تو بعض اوقات جو ہے وہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں وہ قوت غضب دکھانی ہے۔ لیکن اگر بے باک ہو جائے، وہ درندگی کا مظاہرہ کرے لیکن اپنے آپ کو کہے کہ میں بہادر ہوں، تو وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ لیکن اس کا مد مقابل بھی یہ ہے کہ اگر انسان جہاں ضرورت ہے انسان کی اس قوت غضب کا مظاہرہ کرنا، جہاں وہ انسان اس مرحلے میں اوامر خداوند منان کی طرف سے روک ٹوک کر سکتا ہے، روک سکتا ہے،
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں وہ بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے، یعنی جہاں حق کا بنتا ہے انسان کا کہ وہ اپنا حق ادا کرے، حق بیان کرے، لیکن وہ بیان نہیں کرتا، تو مولا کی نگاہ میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو یہ نقص ہے، یہ عیب ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں والمکفر یخرس الفتن عن حجتہ، یہاں مولا علیہ السلام جو ہے وہ ایک جو ہے وہ معاشرے میں جو چیز ہمارے معاشرے میں مبتلا بے ہے اس کو ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے فقر یہ بھوک بعض اوقات جو انسان کے جو ہے وہ اس کے جو دلائل بنتے ہیں، فتین ذہین ہوتا ہے، اس کو وہ یعنی بہرہبر کر دیتا ہے، گنگا کر دیتا ہے، یعنی معاشرے میں جو مقام جو منزلت بنتی ہے، لیکن اس بھوک کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی دیکھنے میں معاشرے میں آتا ہے کہ بعض افراد ذہین ہوتے ہیں، فتین ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں اور عہدے کے اوپر جو ہے فیض ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتی اس مرحلے میں جو ان کا مقام جو منصب بنتا ہے۔ کیوں؟ ان کا فقر، ان کی وہ بھوک کی وجہ سے حق بیان نہیں کرتے۔ اس کا مد مقابل بھی ہے کہ انسان بعض اوقات جو ہے وہ افراد جو سیٹھ ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، وہ بھی زمرے میں آ جاتے ہیں کہ وہ حق بیان کرنے والے کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے۔ اسی چیز کو مولا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں والمقل غریب فی بلدتہ، اور بعض اوقات جو مفلس ہوتا ہے اپنے شہر میں بھی جو ہے وہ غریب ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی چاہنے والے اس کے موجود ہیں، اقربا اس کے خاندان والے موجود ہیں، لیکن غریب جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس وہ لاچار ہے، غربت کا شکار ہے، اور غربت کی وجہ سے بعض اوقات دیکھنے میں جو چیز محسوس انسان کو ہو جاتی ہے، اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اگر اس روزمرہ روٹین کو دیکھا جائے کہ بندہ اگر عالم ہے، کوئی فاضل ہے، اگر اس کے پاس گاڑی ہے، مال و متاع ہے، تو شاید لوگ اس کو اہمیت دیں، لیکن بعض اوقات اگر ایک عالم فاضل غریب ہے، لوگ اس کی بات کو سنتے نہیں ہیں۔ اسی طرح مولا علیہ السلام نے یہ 4 جو چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ انسانی معاشرے میں مبتلا بے کہ انسان کا بخیل ہونا، یعنی جو مال و متاع دیا ہے، موقع محل بنتا ہے، ضرورت بھی ہو خرچ نہیں کرتا، وہ بخیل ہے، اور جہاں ضرورت بنتی ہے کہ انسان کی وہ حق کو بیان کرے اور وہ حق کو بیان نہیں کرتا، مولا کی نگاہ میں وہ بزدل ہے۔ اور اسی طرح فقر و فاقہ بعض اوقات انسان کی اس فطانت کو، اس کے جو عقلی دلائل ہوتے ہیں وہ بھی بیان نہیں کر سکتا کہ اگر میں نے حق کا بیان کیا تو شاید اس کی نوکری بھی جا سکے، شاید اس کے بچے بھوک پہ چلے جائیں۔ بعض اوقات انسان یعنی مولا علیہ السلام کے یہ ارشاد کہنے کا مقصد اور مفہوم یہی بنتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں چیزیں ہو رہی ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور معاشرے میں یہ افراد اس مرحلے میں بعض اوقات اس سسٹم میں موجود ہوتے ہیں، لیکن عہدہ نہ ہونے کی وجہ سے، مال و متاع نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس مقام تک حق بیانی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ مولا کی نگاہ میں وہ بندہ غریب ہے۔ لہذا خداوند منان سے یہی دعا ہے کہ ہمیں مولا کے اس فرامین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کے اس فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں میں وہ افراد، وہ نادر افراد جو ضرورت مند ہیں، انسان اپنی بخالت کو چھوڑے، کنجوسی کو چھوڑتے ہوئے مولا کی نگاہ میں اس سیرت کو اپنائے اور غریب افراد تک وہ پہنچائے بے عنوان منا، جہاں وہ اپنے لیے فضول خرچی والا زمرہ لے کر آ جائے کہ جہاں اگر اس کی ضرورت اگر 1000 روپے میں انسان کا گزارا ہو سکتا ہے تو چاہے کہ انسان اس کے اوپر 5000 خرچ کرتا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ اسراف کے زمرے میں آ جائے گا۔ اور قرآن مجید میں وہ افراد اس زمرے میں آتے ہیں کہ کانوا اخوان الشیاطین المبصرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرنے والے ہوتے ہیں، اسراف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ بے عنوانہ وہ سخی نہیں ہوتے بلکہ وہ شیطان کے بھائی۔ تبذیر کا سادہ سا الفاظ کے معنی میں کہ انسان کے پاس مال و متاع ہو، یعنی انسان اگر 10,000 کے موبائل کے اوپر گزارا کر سکتا ہے تو اس پہ 10,000 والا موبائل لینا چاہیے، لاکھوں والا موبائل لے لینا وہ اسراف والے زمرے میں آ جائے گا۔ لیکن اگر اسی موبائل کو جو ہے وہ انسان
دیوار کے اوپر دے مارے، لاکھوں کا موبائل ہے، یا پیسوں کو لے کر وہ جلا دیتا ہے، وہ تبذیر والے معنی یعنی اس نعمت کو ضائع کرنے میں مرلے میں آ جاتا ہے۔ خداوند منان سے یہی دعا ہے کہ ہمیں مولا کے اس فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں مولا کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔